اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اور یاد رکھو وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا، اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران ہو جائیں گی۔ سنو، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا اردے باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ بس ایک دعا ہی
सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें हर इस लम्हे में सुनता है जब तुम्हें खुद भी तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम इसे देख नहीं सकते, मगर वो तुम्हें देख सकता है। वो जानता है तुम्हें परेशानी है, वो जानता है तुम्हारे कर्ब को। तो फिर तुम उसके सुनने पे शक क्यों करते हो? क्यों दिल में ये वसवसे लाते हो कि अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा? जो चीज तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, इसे इंसान से क्यों मांगते हो? जिस यकीन का हकदार अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, वो यकीन इंसान पे क्यों रखते हो? जिस मोहब्बत का हकदार सिर्फ अल्लाह है, वो मोहब्बत इंसान को देकर फिर नसीब से शको क्यों करते हो? तुम अल्लाह को राजी करना सीखो, बाकी सारे खुद ही फिर राजी हो जाते हैं। कभी उसके अलावा किसी से कुछ मत मांगो और ना किसी से किसी भी चीज की उम्मीद रखो, फिर चाहे वो हमदर्दी हो आ मोहब्बत। इंसान भीख में भी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देता। बादशाह तो बस खुदा ही है, मौजिज़ों का भी अता का भी। ये दुख दर्द तुम्हारे इसकी तरफ से तुम्हारी सजा नहीं है। ये आजमाइशें तुम्हारे माजी की खतों का नतीजा नहीं है। ये बेसुकूनी तुम्हारी इसकी तुमसे नाराजगी की वजह नहीं है। ये इसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। ये बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने महबूब बंदों को सजाएं नहीं दिया करता। वो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तकलीफ में नहीं छोड़ा करता। वो तुम्हारे दुआओं में उठने वाले हाथ खाली नहीं मोड़ता। वो तुम्हारे सजदों में बहते आंसू बेमोल नहीं छोड़ता। वो तो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी बड़े गौर से सुनता है। वो तुम्हारी सिसकती फरियादें अपने पास संभाल लेता है। वो जब तुम्हें सजदों की तौफीक देता है तो तुम्हारा इंतजार करता है। वो जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भला कैसे तुम्हें दर्द की शिद्दत से गुजार सकता है? ये बस आजमाइश है जो वो अपने महबूब बंदों को देता है। इस कठिन वक्त में तुम्हारा सब्र तुम्हें अपने रब से मिला देता है। जब सिले का वक्त आता है तो वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब कुन फरमाया जाता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख देता है। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ला हासिल रहा हो। फिर वो नवाजता ऐसा है कि हर नामुमकिन मुमकिन का रूप ढाल लेता है। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप इससे बात करें। वो आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज नहीं दे रहा है और इसी वजह से वो इस चीज का ख्याल आपके दिल और दिमाग से नहीं निकाल रहा है।